آپ پہ یہ لازم ہے کہ جس کے گھر میں مصطفیٰ نے بیٹیاں دی ہے وہ مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگائے، اور ایسے شخصوں سے کوئی مطلب نہیں ہے جو ولادت کا ذکر کرتے ہی چلملا جاتے ہو یا جنہیں جھنڈے دیکھ کر کے گھبراہٹ ہو جاتی ہو۔ بڑے بڑے عقل مند آتے ہیں، کوئی کہتا جھنڈے لگانے کی ضرورت کیا تھی، غریبوں کو دوپٹے بانٹ دیے جاتے، کوئی کہتا غریبوں کو کپڑے بنا دیتے۔ ہم کہتے ہیں شکر ہے ہم سنی بریلوی ہیں، ہم دوپٹے چرا کے جھنڈے نہیں بناتے اور نہ جھنڈے اتار کے دوپٹے بناتے ہیں۔ میں نے کہا تھا چیلنج ہے میرا، جس گاؤں میں دوپٹے نہ ہو، غربت ہو، میں نے کہا جا بیٹیوں کے دوپٹوں کی لسٹ بنا کے لا۔ ہم وہ سنی ہیں جو جھنڈے بھی لگا کے دکھائیں گے اور غریبوں کو دوپٹے بھی اڑا کے دکھائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کے دروازے پہ جھنڈا ہونا چاہیے حضور کے نام کا۔ جھنڈے کا مطلب کیا ہے آپ اندازہ لگائیے، مجھے ایک بات بتاؤ، سمپل سی بات، سائیکل کا جھنڈا کسی کی چوکھٹ پہ لگاؤ، لوگ کہتے ہیں بندہ سماجوادی کا۔ پنجے کا لگاؤ، لوگ کیا کہتے ہیں کانگریس کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، بول سکتے ہو تو بولو بھائی، ہے نا؟ اور اگر کمل کے پھول کا لگا ہو بندہ بی جے پی کا ہے، ہاتھی کا لگاؤ بسپا کا ہے نا، تو جس کا جھنڈا ہوتا بندہ اسی کا سمجھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں 12ویں کا جھنڈا لگاؤ، فرشتے بھی کہیں گے غلام مدینے والے کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو جھنڈے پہچان ہوتے ہیں بھائی۔ مسلمان ہو اور 12ویں میں جھنڈا نہ لگائے پھر تو وہ اپنے آپ سے پوچھے ایمان اندر ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، اور ہمارا نبی کمزور نہیں ہے، اتنا طاقتور ہے کہ انگلی اٹھا دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے۔ سبحان اللہ، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث وہ پیغمبر ہے جو انگلی گھما دے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اللہ نے اتنی عظمتوں والا نبی عطا فرمایا ہے جو کہہ دے تو پتھر بولنے لگتے ہیں، کہہ دے تو پتھر بولنے لگتے ہیں۔ ہاں، مٹھی میں ابو جہل کی کنکروں نے کلمہ پڑھا کے نہیں۔ ایک دیہاتی آیا کہنے لگا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، بس اتنا کر کے دکھاؤ، یہ جو درخت ہے نا اسے بلا کے دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا مجھ سے کیا کہلوا رہے، جا تو خود جا کے کہہ دے تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں کہوں تو الگ بات ہے، جا تو جا کے کہہ۔ اس نے جا کے کہا تجھے وہ بلا رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، وہ جو کھڑے ہیں وہ بلا رہے ہیں۔ جلن بھی بہت ہوتی، لوگ کبھی کبھی نام نہیں لیتے، کہہ رہے وہ بلا رہے ہیں۔ پتھر اس نے پیڑ نے سنا، ادھر ہلا ادھر اڑا، اپنی جڑیں سمیٹی، اکھیڑ کے چلتا ہوا حضور کے قدموں میں آ گیا، سبحان اللہ، سلام کیا، اور صلاۃ و سلام پڑھ کے نا حضور نے فرمایا بتا واپس بھیج دوں؟ اس نے کہا بھیج بھی دیں گے۔ حضور نے فرمایا جا جہاں سے آیا وہیں چلا جا۔ سبحان اللہ، تو جیسا آیا تھا ویسے ہی چلتا ہوا واپس پہنچ گیا ہے نا۔ تو ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ کہہ دیں تو درخت چلنے لگ جاتے ہیں۔ بے شک، اور یقین کریں کہ حضور نے منتخب کیا تھا غربت کو، منتخب کیا تھا غربت کو، وہ چاہتے تھے غریب بن کے رہنا، ورنہ اعلیٰ حضرت فرماتے مالک کونین ہیں، بے شک، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بے شک، سبحان اللہ، وہ تو چاہتے تھے، آپ اندازہ لگائیے حضرت آمینہ کے گھر سرکار جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ کس کے گھر؟ آمین، زور سے حضرت آمین، نبی کی امی کا نام کیا حضرت آمین، آپ بھی بول سکتے ہیں اگر جلسے نہیں ہے تو، ہے نا؟ ورنہ یہاں کوئی ووٹنگ شوٹنگ نہیں ہے، یہاں کوئی پارٹی بندی نہیں ہے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت سجا بیٹھے، بے شک، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو نبی کی امی کا نام کیا حضرت آمین، آمینہ، حضرت آمینہ کے گھر حضور جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اور حضرت حلیمہ قبیلے بنو سعد میں، قبیلے بنو سعد کا فاصلہ کافی ہے مدینہ شریف سے،
جو لوگ گئے ہیں یا جاتے ہیں انہیں پتا ہے کافی فاصلہ ہے. ادھر حضور جلوہ گر ہوئے, ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے خواب دیکھا کہ کوئی آیا, ہاتھ پکڑا, ایک ندی کے کنارے لے گیا اور ایک پیالہ اس ندی سے بھر کے دیا. کہتی میں نے ایک گھونٹ پیا, میرے دکھ بھی ختم ہو گئے, میری بیماریاں بھی ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اور پھر اس ہاتھ پکڑنے والے نے کہا حلیمہ جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا جی نہیں. کہا میں تیرا وہ صبر ہوں جو تو نے مصیبت میں بھی رکھا تھا. میں تیرا وہ صبر ہوں جو تو نے مصیبت میں بھی مجھے نہیں چھوڑا. کہا کون سا صبر کے فاقے آئے تب بھی تو نے صبر سے کام لیا, بیماری آئی تب بھی تو نے صبر سے کام لیا. حلیمہ میں تجھے اس صبر کا نتیجہ دینے کے لیے آیا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا حلیمہ خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ تیرے دکھ بھی ختم ہونے والے ہیں, تیری مشکلیں ختم ہونے والی ہیں. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا وہ ساتھ قریب آ رکھی ہے کہ اب تیری مشکلوں کے دن جا رہے ہیں, اب خوشیوں کے دن آنے والے ہیں, برکتوں کے دن آنے والے ہیں. کہا اتنا میں نے سنا ہے, صبح اٹھ کے اپنے شوہر سے کہا تھا میرے سرتاج عورتیں مکے کو جا رہی ہیں بچہ لینے کے لیے, ہم بھی چلے. کہا کس لیے؟ تاکہ ہمیں بھی کوئی امیر کا بچہ مل جائے گا, ہم اس بچے کی پرورش کریں گے, شاید سونا مل جائے, چاندی مل جائے, پھر ہمارے بچوں کے فاقے ٹوٹ جائیں گے, ہمارے گھر کا گزارا ہونے لگ جائے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اتنی بات کہی. شوہر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا بتاؤ تو میری شریک حیات کس چیز سے ہم جائیں گے مکہ شریف؟ ہماری سواری بیمار بھی ہے, اس کا پیر بھی ٹوٹ گیا ہے, فاقوں کا عالم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے فاقے ہو رکھے ہیں, بیٹیاں فاقے سے ہیں, ہمارا بیٹا جو ہے وہ جو تمہارا دودھ پیتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھر رکھا ہے, بچے کو کیسے لے کر کے آؤ گی؟ اگر لے بھی آؤ گی تو پرورش کیسے کرو گی؟ حضرت حلیمہ نے کہا تھا میرے سرتاج آخری چارہ یہ ہے کہ ہمیں مکہ جانا پڑے گا, بچہ لانا پڑے گا, ورنہ ہمارے پاس زندہ رہنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. اتنی فاقہ کشی ہو گئی ہے کہ موت کی کگار پہ دنیا آ گئی ہے. حضرت حارث نے کہا تھا جیسے تمہاری مرضی ہے چلو. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی بیمار اونٹنی کو لیا کہ اپنے شوہر کو ساتھ لیا, اپنے بچے کو ساتھ لیا, بیٹیوں کو گھر چھوڑا کے اور خود شوہر کے ساتھ مکہ تشریف لا رکھی ہے. جو قافلہ بنی قبیلہ بنو سعد سے چلا گئے, اس میں 9 عورتیں تھی, 10ویں حضرت حلیمہ سعدیہ کے. جب آپ کی سواری چلتے چلتے تھکی, بیٹھ گئی, حضرت حلیمہ کہتی ہے او ساتھیو ذرا ٹھہرو تو سہی, میری سواری تھک گئی ہے, تھوڑی دیر انتظار کر لو تاکہ میری سواری کو آرام مل جائے, پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں ہوں. 2-3 مرتبہ ایسا کیا. پھر ساتھ والی عورتوں نے کہا تھا حلیمہ اگر تیرے ساتھ رکتے رکھے تو راستے کا پانی ختم ہو جائے گا, کھانا ختم ہو جائے گا. حلیمہ بات ایسی ہے یا تو ساتھ چل ورنہ ہمیں جانے کی اجازت دے دے. جب قافلے نے پیچھے چھوڑنے کی اجازت دی ہے, حضرت حلیمہ نے کہا جاؤ جا سکتی ہو. جب قبیلہ چھوڑ کے جا رہا ہے, جب قافلے کی 9 عورتوں نے حضرت حلیمہ کو پیچھے چھوڑا ہے, حضرت حلیمہ کی آنکھ میں آنسو آئے اور رو کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا اے میرے پروردگار اتنا تو بتا دے جو دولت کے غریب ہوتے ہیں کیا ان کے نصیب بھی غریب ہوا کرتے ہیں؟ میرے مالک بتا تو سکی کیا میں ان کے ساتھ مکے تک جا نہیں سکتی ہوں؟ یہ کہہ کے حضرت حلیمہ سعدیہ روئی ہے. تاریخ گواہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ جاتی ہے. جب حلیمہ سعدیہ مکے میں جا رہی ہے, جس وقت مکے میں داخل ہو رکھی تھی, یہ 9 کی 9 عورتیں بچے لے کر کے واپس نکل رہی ہے. آپ کے شوہر نے کہا تھا حلیمہ اب جا کے کیا کرو گی, جتنے بچے تھے یہ لے جا رکھی ہے, اب کوئی بچہ کی نہیں ہوگا, کیا کیا جائے گا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا یہاں پہ رب کا گھر بھی ہے, حرم پاک بھی ہے, آئے ہیں تو خالی نہیں جانا ہے. حرم شریف میں حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہے, آنے کے بعد خلاف کعبہ پکڑتی ہے اور رو کے کہتی میرے پروردگار مہربانی کر لے, میرے بچے فاقے سے ہے, میرا قبیلہ بھوک کی کگار پر ہے, اے میرے پروردگار بڑی دور سے چل کے آئی ہوں, میں تجھ سے دریا نکی مانگ رکھی ہوں, ایک قطرے کا سوال ہے, پروردگار اپنی چوکھٹ سے خالی نہ لوٹانا. جیسی رو کے اتنا کہا ہے, غیب سے آواز آئی ہے حلیمہ تو تو قطرے کی بات کر رہی ہے, ہم تیری جھولی میں رحمت کا سمندر ڈال کے بھیجیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سرزمین مظفرپور ٹانڈا, سرزمین مظفرپور ٹانڈا, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آگے تو نہیں ہے نا ابھی, آپ چلوں آگے, چلوں یا سلام پڑھ لیا جائے؟ سنیں گے تھوڑی دیر نا.
خدا سلامت رکھ کے ان محبتوں کو اللہ قبول فرمائے، ہے نا؟ ذرا سارے پیچھے والے بھی میرے بھائی بول دیں یا رسول اللہ۔ ہاں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی زور سے نہ بولو سبحان اللہ کی پولیس پکڑ کے لے جائے۔ سبحان اللہ پہ قربان جاؤں تمہارے۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤ، سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے آج تک کوئی مرا نہیں ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے آہستہ کہہ رہے ہو کہیں مر نہ جائے۔ ذرا کھل کے بولو نا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل شروع ہو رہی ہے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا جب دل محفل میں لگنے لگے نا تو سمجھ لو توجہ حضور کی مدینے سے ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو آگے ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ خدا سلامت رکھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں نا، ایک آواز آئی، کہتی ہیں اچانک پیچھے سے پھر کسی نے کہا کوئی دایا ہے؟ کہتی جب اتنی آواز آئی نا میں دوڑ گئی، میں غموں کی ماری، امید بھی کھو چکی تھی کہ بچہ کوئی ملے گا۔ کہتی میں دوڑی کہ جی میں ہوں۔ کہتی میں نے جا کے دیکھا نا تو اتنی صحت مند بزرگ میں نے دیکھا، میں سمجھ گئی یہ کسی خاندان کا سردار آیا ہے۔ کہتی اس کے ماتھے کی جو محراب تھی نا، وہ محراب بتا رہی تھی یہ راتوں کو سجدے کرنے والا ہے۔ کہتی اس کے وجود کا نور بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، کوئی بڑے علم و فضل والا بندہ آیا ہوا ہے۔ کہتی جب میں نے اس شخص کو دیکھا نا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا جی کون ہے، کس کے لیے چاہتے ہو؟ کہا بچہ میرا نہیں، میرا پوتا ہے۔ سامنے والے خالی میرا ساتھ دے میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ کہتی میرا پوتا ہے، میرا پوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں دل میں سوچنے لگی ان کا پوتا ہے اور یہ سردار لگ رہے ہیں، پھر تو سونا بہت ملے گا، چاندی ملے گی، امیر ہو جاؤں گی، مالا مال ہو جاؤں گی۔ کہتی میں جیسی ان کے قریب گئی نا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کون ہے تو؟ میں نے کہا دایا۔ انہوں نے کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا بنو سعد سے۔ فرمانے لگی، کہتی اتنا سنا اور مسکرانے لگے۔ کہتی میں نے مسکراہٹ کی وجہ پوچھی کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے حلیمہ مسکرا اس بات پہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں طواف کر رہا تھا کعبے کا، میرے دل میں خیال آیا مالک اتنی عظمتوں والا پوتا دیا ہے، اس کے لیے گود کہاں سے ڈھونڈوں گا، دودھ پلانے والی عورت کہاں سے لاؤں گا اتنی عظمتوں والی؟ کہتے غیب سے آواز آئی تھی عبد المطلب پریشان نہ ہو، محبوب ہمارا ہے تو انتظام بھی ہم ہی کر کے بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ محبوب ہمارا ہے تو انتظام بھی ہم ہی کریں گے۔ میں نے کہا مالک کون آئے گا؟ کہتے کہ سن عبد المطلب جب عورتیں تیرے دروازے پہ بچہ لینے کے لیے آئیں تو کسی عورت کو بچہ مت دے دینا، بڑی بڑی عورتیں آ کے سوال کریں گی تیرے دروازے پہ، کوئی کہے گی میں یوں پالتی ہوں، میں یوں پالتی ہوں، میرے پاس اتنی آرائش ہے، اتنا آرام ہے، کسی کی دولت اور چمک دیکھ کر کے ہمارا محبوب کسی کی جھولی میں نہ ڈالنا۔ کہا مالک پھر سن اس کی پرورش کے لیے ہم ایک خاتون کو بھیجیں گے، اس کا نام حلیمہ ہوگا، قبیلے بنو سعد کی ہوگی۔ کہا سن ہوگی بڑی غریب، حویلی کچی ہوگی، ایمان بڑا پکا لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی کہہ رہا تھا حویلی کچی ہوگی ایمان پکا ہوگا، کہتے ہیں چل آجا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں چلی، اور جب چلی نا تو خود کہتے ہیں حلیمہ یہ سوچ رہی ہو کہ سونا ملے گا، چاندی ملے گا؟ کہا سنو پرورش کے بدلے میں انعام باپ دیتا ہے، اور جس بچے کو لینے جا رہی ہو نا اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ کہتی پھر ایسا تھا جیسے بجلیاں گر گئی، قدم رک سے گئے۔ حلیمہ بچہ بھی ملا تو یتیم، کیا کرو گی بچے کو لے کے؟ کہ پھر سوچا خالی لوٹنے سے تو بہتری کہ چلے۔ کہتی میں دروازے تک گئی، میں نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا دایا۔ تو اندر سے آمینہ کہتی ہے کیا حلیمہ آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ بس میری آنکھیں بھیگ گئیں، مالک کتنی عظمتوں والا بچہ ہے، میں آئی نہیں، میرے تذکرے پہلے آ گئے یہاں تک۔ اور اندر آ کے کہتی ہیں میں نے آ کے دیکھا
حضرت حلیمہ کہتی میں نے دیکھا نا پہلی نظر جو میری حضور کے گھر میں اٹھی نا تو میں دیکھ کے حیرت میں پڑ گئی کہ دیواروں سے مصطفیٰ کے گھر کی نور ٹپک رہا تھا۔ سبحان اللہ، نور ٹپک رہا تھا۔ میں سوچنے لگی اگر دیواریں اتنی خوبصورت ہیں تو جو آیا ہے دنیا میں وہ کتنا خوبصورت رہا ہو، سبحان اللہ، بے شک وہ کتنا خوبصورت رہا ہوگا جو دنیا میں آیا ہے، جو دنیا میں آیا کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ کہتی میں نے پوچھا حلیمہ بچہ کدھر ہے؟ کہتی جب میں نے اتنا کہا نا تو کہتی میں دور بیٹھی تھی، میں دور بیٹھی تھی۔ کہتی حلیمہ کہتی ہیں آمینہ بھی دور تھی، کہتی کوئی جھلانے والا نہیں تھا، جھولا خود بخود ہل رہا تھا، بے شک سبحان اللہ، جھولا خود ہل رہا تھا۔ کہتی میں نے کہا کہ بس میں نے جھولے کو دیکھا کہ اس کو جھلا کون رہا ہے؟ تو حضرت آمینہ کہتی حلیمہ یہ تو میں بھی نہیں جانتی ہوں کہ جھولا جھلانے کون آتا ہے۔ بے شک سبحان تو اللہ، حضرت حلیمہ آپ کیا کہتی ہیں؟ کہتی جب اتنی بات سنی نا تو کہتی میرے دل میں ایک کیفیت طاری ہوئی کہ جلدی اجازت دے اور میں بچہ دیکھ لوں۔ کہتی میں دیکھ سکتی ہوں بچے کو؟ تو حضرت حلیمہ کہتی جب میں نے اتنا کہا تو کہتی ہاں دیکھ لو۔ کہا میں دوڑی اور میں جب جھولے کے پاس گئی نا، پالنا ہوتا ہے اس کے پاس گئی نا، کہتی میں نے گھٹنے لگا کر کے وہ جھولا روکا اور روک کے جب میں نے جھانک کے دیکھا حضور کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا تھا۔ سبحان اور اللہ، مورخین نے لکھا دو روایتیں، ایک روایت میں گرین رنگ کا یعنی ہرا کپڑا پڑا تھا چہرے پہ، دوسرے میں لکھا ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا تھا۔ کہتی حضور کے چہرے پہ کپڑا تھا اور پورا گھر حضور کے چہرے سے روشن ہو رہا تھا۔ کہتی کہ بس کیا تھا میرے دل میں کیفیت طاری ہوئی، حلیمہ جلدی کر دیکھ تو کتنی عظمتوں والا بچہ ہے۔ کہتی جیسی میں نے کپڑا ہٹایا نا، جیسی چہرے سے کپڑا سرک کے نیچے آیا ہے، کہتی پہلی نظر پڑی ہائے دل دے بیٹھی حضور کو۔ کہا پہلی نظر میں دل ہار بیٹھی مصطفیٰ کو۔ آقا کریم کی آنکھیں بند ہیں، میں دیکھ رکھی ہوں مصطفیٰ سو رہے ہیں، میں نے سوچا آقا کریم کو جگاؤں۔ کہتی جگانے کے لیے میں نے جیسی سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، ابھی آقا نے آنکھ نہیں کھولی ہے، مسکرانا شروع کر دیا ہے، کوئی آقا کہہ رہے تھے حلیمہ آ گئی کہ تیرا کی انتظار ہو رہا تھا۔ کہتی جب آقا مسکرائے ہیں میں نے تیزی سے بڑھ کے سرکار کو اٹھایا اور سینے سے لگایا ہے، اب سرکار نے آنکھیں کھولی ہے، میری چیخ نکل جاتی ہے، میں نے آقا کو سینے سے لگایا۔ حضرت آمینہ کہتی حلیمہ ارے سن تو سکی، میرا بیٹا یتیم ہے، بتا اجرت کیا لے گی؟ حلیمہ کہتی آمینہ اب اجرت کی بات نہ کر، یہ بتا بیٹا دینا ہے کہ نہیں؟ کہا اگر نہ دوں تو کیا؟ کہا نہ دے تو یہ فیصلہ کر جب تک میں زندہ رہوں گی اسی کے قدموں کی نوکرانی کرتی سبحان رہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین مظفر پور ٹانڈا، سرزمین مظفر پور ٹانڈا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، جو نعرے ہے سارے رسالت۔ لوگوں کی کہتی بات یہ ختم ہی ہو گئی پیسے کی۔ کہا کسے سونا چاندی چاہیے؟ جسے لال مل گیا اسے کل کائنات کا مال مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حلیمہ کہتی ہیں، آمینہ کہتی ہے حلیمہ سن، اچھا بچہ لے کے جا رہی، میرے بیٹے کی عظمتیں بھی سن لے۔ جب یہ میرے شکم میں آیا نا تو پہلے کی مہینے سے نبیوں نے آ کے مبارکباد دینی شروع کر دی تھی۔ اور سنو ہر مہینے نبی آتے رہے، میں نے آدم کو بھی دیکھا، میں نے حوا کو بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ کی ماں مریم کو بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، میں نے اسماعیل کی امی ہاجرہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا، میں نے اسماعیل کو بھی دیکھا۔ کہا تجھے نہیں پتا ہے حلیمہ اتنی عظمتوں والا بچہ ہے۔ جب یہ میرے شکم میں آیا نا تو جب میں راستے سے گزرتی تھی نا تو کوئی درخت ایسا نہ تھا جو مجھے سجدہ نہ کرتا ہو، کوئی پودا ایسا نہ تھا جو مجھے سلام نہ کرتا ہو۔ حلیمہ تجھے کیا بتاؤں، اگر میں چلتی تھی تو درختوں سے سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ حلیمہ اتنی عظمتوں والا بچہ ہے، تجھے کیا بتاؤں جب یہ جلوہ گر ہوا نا میں نے دیکھا میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہوئی ہیں، ان کے قد کھجوروں جیسے لمبے تھے، چہرے چاند جیسے روشن تھے۔ انہوں نے آ کے مجھے مبارکبادیاں دی۔ میں نے پوچھا تھا آنے والی ہو کون ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا مجھے پہچانو، میں آدم کی بی بی حوا ہوں، دوسری نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، تیسری نے کہا اسماعیل کی امی ہاجرہ ہوں۔ میں نے کہا آئی کیوں ہو؟ کہا تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لے کے تو جا رہی ہے، دکھ نہ دینا میرے بیٹے کو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے اتنی عظمت والا بچہ سینے سے لگاتے ہی دکھ ختم ہو گئے، جلدی لے کے چلو نا، میرا قبیلہ فاقے سے مر رہا ہے، اللہ اس کے قدموں سے فاقے دور کرے گا۔ کہتی نا میں لے کے چلی تو ماں ہوتی ہے نا، حضرت حلیمہ سعدیہ، ایک ہی بیٹا حضور
ایک ہی لال، خدا کی قسم کل کائنات سیدہ آمینہ کی گود میں ہے آج، کل کائنات، جنت بھی جس گود پہ رشک کرتی ہے اس گود کو آمینہ کی گود کہا جاتا ہے۔ حضور کو لے کے بیٹھی حضرت حلیمہ لے کے جب چلی نا، پھر کہا ٹھہر، پتہ نہیں ملاقات ہونا ہو، ایک بار اور میرا لال دکھا دے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، 12ویں والے مصطفیٰ کا واسطہ ہے، کبھی ماں غصے میں بات کر لینا تو اس کی بات کو جھڑکنا نہیں، کبھی ڈانٹنا مت، کبھی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بولنا نہیں، اس لیے کہ ماں کے جو لہجے ہوتے ہیں نا سخت، یہ عذاب نہیں، خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے، خدا کی رحمت ہوتی۔ میں ان جوانوں کی بات نہ کروں، ان کی بات نہ کروں، بھائی کی بات نہ کروں، آپ کی بات نہ کروں، میں تو کہتا ہوں اس بندے کو اٹھاؤ جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو، اور اس سے اٹھا کے پوچھو کیا تجھے اب بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ اس کی سفید داڑھی دیکھنا، پھر اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھنا، وہ کہے گا آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے دروازے پہ کھڑے ہو کے ماں آواز دے رہی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ نوجوانوں آپ سے گزارش ہے، آپ کے لیے ماں دسترخوان پہ کھانا لگاتی ہے، ایک فون آپ کے یار کا آ جاتا، آپ کہاں ہے؟ تم روٹی چھوڑ کے بھاگتے ہو، ماں کہتی ہے ارے پگلے روٹی کھاتا جا، تم کہتے نہیں نہیں میں پھر آ کے کھاؤں گا، تم چلے جاتے ہو، پھر 12 بجے آئے، 1 بجے آئے، ماں کہتی کہاں تھا اب تک؟ تو کہتا بھونکا نہ کر، کتوں کی طرح نہ بولا کر، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہوں، میں کوئی نادان نہیں ہوں جو مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ نہ کبھی مت کہنا پیارے، تو نہیں پتا، تو نکلا نا گھر سے، تو نے یاروں کے ساتھ بیٹھ کے کولڈ ڈرنک، کافی، ناشتے، تو نے دنیا بھر کی دولتیں کھائیں، لیکن ماں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پتا کیوں؟ کیونکہ بیٹا دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا ہے۔ ماں تبھی کھاتی ہے جب اولاد کھانا کھا لیتی ہے، ماں تبھی کھانا کھاتی ہے جب اولاد کھانا کھا لیتی ہے۔ میرے بھائی اگر تم گھر میں لوٹ کر کے آؤ نا، ماں غصہ کرے نا تو کبھی الٹا جواب مت دینا، ماں تمہیں ڈانٹے تو گردن جھکا لینا، اس لیے کہ یہ آواز زحمت نہیں، خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ تم نہیں جانتے ہو ماں کیا ہوتی ہے، آج گھر کے اندر یہ جنت موجود ہے تو اس کی قدر نہیں ہے، آج ماں گھر کے اندر ہے تو کسی کو احساس نہیں ہے۔ دنیا کے 1000 دکھ سہ کر کے گھر میں آتے ہو، ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل نے پروں میں چھپا لیا ہے۔ ماں اگر بوسہ لے لیتی ہے ایسا لگتا ہے خدا کی رحمتوں نے چوم لیا ہے۔ ماں اگر سر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے جبریل کے بازوؤں نے سایہ کر دیا ہے۔ ماں اگر گود سے لگا لیتی ہے بیٹے کو سینے سے، ماں اگر پیار سے بول دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے خدا کی رحمتیں بولنے لگ گئی ہے۔ آج اسی ماں کو کتے کا لہجہ کہتے ہو، جانور کہتے ہو تیری آواز سے نفرت ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج ماں کے تو قدر نہیں ہے۔ جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلی جائے گی، تم 1 بجے آنا، 2 بجے آنا، 3 بجے آنا، 4 بجے آنا، کسی کو دسترخوان پہ تمہارا انتظار نہیں ہوگا، کوئی چولہے پہ تمہارے لیے نہیں بیٹھے گا، کوئی اٹھا کے نہیں کہے گا تو نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، کوئی تیرے آگے دسترخوان نہیں بچھائے گا۔ رات کے 3 بجے آنا یا 4 بجے آنا، کوئی تجھ سے روٹی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج ماں ہے، اس کی قدر کر لو۔ اگر یہ چلی گئی کفن میں لپٹ کے، رات کے 3 بجے آنا، تیری کمائی کھانے والی بیوی چادر میں سمٹ کے لیٹی رکھے گی لیکن تجھ سے روٹی کو نہیں پوچھے گی۔ تیرے اپنے بچے، تیرے پیسے سے شوق کرنے والی اولاد اپنی نیند توڑ کے نہیں آئے گی۔ یہ صرف ماں ہوتی ہے جو سب کچھ لٹا کے اولاد کو خوش رکھنا چاہتی ہے۔ آج ماں کے تو قدر کر لو، ورنہ جس دن ماں چلی جائے گی تم 3 بجے آؤ گے، پھر تمہیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ملے گا، تمہارے کان ترس جائیں گے اس آواز کے لیے جو کبھی 3 بجے آتی تھی، کبھی 2 بجے آتی تھی۔ تم ڈھونڈو گے کہاں ہے وہ چہرہ، خدا کی قسم تمہیں 4 پائی تو دکھائی دے گی لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی، تمہیں لاٹھی تو دکھائی دے گی لیکن پکڑ کے چلنے والی ماں نہیں ہوگی۔ تب تم ترس جاؤ گے اس لہجے اور اس چہرے کے لیے، پھر ساری دولت اٹھا کے پھرنا اور دنیا سے بھیک مانگنا اور کہنا کوئی ایک بار ساری دولت لے کر کے مجھے میری ماں دے دے۔ کل کائنات لے کر بھی تمہیں کوئی ماں نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ دولت مانگنے سے ملتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ باتیں تھوڑی کڑوی ہیں، سچ یہی ہے میرے بھائی، میں اس کڑوے کو شہد میں ملا کے میٹھا نہیں کر سکتا۔ خدا را ماں باپ کی قدر کر لو۔ ماں باپ بڑی دولت ہوتے ہیں، بڑی دولت ہوتے ہیں، اتنی بڑی دولت ہوتے ہیں جس کے پاس ماں باپ ہیں اس کے پاس کل کائنات ہے، ورنہ جو ایک سائے سے بھی محروم ہو جائے نا، کبھی اس سے پوچھو ماں کے بغیر زندگی کیسے کٹتی ہے، کبھی پوچھو باپ نہ ہو تو کیسا لگتا ہے،
पूछो ना कभी उन लोगों से जाकर के, आज है तो इज्जत कर, कल नहीं होंगे तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। और यकीन ना आता हो ना तो यकीन करना, ईद की नमाज पढ़ते हैं आप लोग? आप देखना दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो नमाज पढ़ के सीधे घर दौड़ते हैं, और एक वो जो 2 रकात पढ़ के कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। कभी सोचा आपने? जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो ईदगाह से घर जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो ईदगाह से कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ फर्क समझ में आया? कुछ लगा ईद किधर है? ईद नए कपड़ों में नहीं होती है, ईद बाजार में नहीं होती है, ईद मेले में नहीं होती है, ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। हजरत हलीमा सादिया को देख के हजरत आमीना कहती, हलीमा मेरा लाल है, एक बार और दिखा देना। गोद में लिया, कुछ देर रोई, भीगी पलकों के साए में हजरत आमीना ने हुजूर को रुखसत किया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके निकली। ख्याल आया हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा मिल गया है तो क्यों ना रब की बारगाह में शुक्रिया का तवाफ ही करते चले। वो जो है ना, किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हाँ, वरना वो लोग बहुत मिलेंगे सजदा सजदा सजदा, हुजूर का नाम आए तो शिर्क भी था। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया और इतनी अजमतों वाला रसूल हमें मिला है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों ने की है। हमने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं और कभी कहा ही नहीं हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे। हमारा तो मुकद्दर है, हम पैदा हुए। हाँ, हमारी कान में आके हाफिज साहब ने और हमारे उलमा में से किसी ने भी, इमाम साहब ने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है? गोया ये कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा करके कर लिया। और मेरे हुजूर कौन है? रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर कब्र तक उम्मत के साथ रहते, कब्र तक आते हुजूर, ताकि मेरी उम्मती पर सवाल मुश्किल ना हो जाए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अब भी हुजूर का जिक्र न करे बंदा तो क्या करे। हज़रत हलीमा कहती मैं लेके हुजूर को चली, फिर मैंने सोचा लाओ शुक्र का तवाफ करते चलो। कहती मैं अपने शहजादे को लेके न गोद में काबे का तवाफ कर रही थी, दिल में आया हजरे असवद भी चूम लूं। चलो भाई खत्म कर ले, मेरा भी वक्त पूरा हो गया। मुझे लग रहा है आप भी थक गए, नहीं थके ना? तो पीछे वाले बोले जरा यार सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं, वरना कब्रिस्तान में खड़े होकर तकरीर करने का आदी नहीं हूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे होका निकालना है पूरा। 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीरें करनी रहती है, क्योंकि जिन्हें रात में वक्त नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है। इसलिए साल में 365 रातें होती हैं, उसमें पूरा नहीं हो पाता तो फिर दिन में भी तकरीरें 400 प्लस तकरीरें हो जाती हैं। कोई जबरदस्ती का शौक नहीं है, बस आप मोहब्बत से सुने तो मैं बात करूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा कहती मैंने तवाफ तो कर लिया, मेरे दिल में आया लाओ हजरे असवद भी चूमूं। रश बड़ा था, भीड़ थी। मैंने सोचा अगर मैं वहां गई तो मेरे बेटे को धक्का न लग जाए, धक्का न लग जाए। कहते मैं ये सोच के दूर बैठ गई कि जब लोग चले जाएंगे फिर हजरे असवद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजरे असवद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे जो इश्क में कह गए होंगे, ये हजरत हलीमा कह रही है जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजरे असवद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं है, तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह, काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह, है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊँटनी कितनी कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा। क्या बात है। कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस
हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते ऊँटनी उठ नहीं रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कब वो मार रहे थे इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो हारिस? कहा जनाब ये उठ नहीं रही है। कहा ठहर मैं आ रहा हूं, मार मत। उसने कहा जी ऊँटनी मेरी है, मुझे पता है कैसे उठती है। मुस्कुरा के आपने कहा ऊँटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना पोता मेरा, इसकी अजमतों का मुझे पता है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहा हारिस पीछे बैठो, आमीना मेरे पोते को लेके आगे बैठो, सवारी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं हो। ये जानवर भी जान रहे हैं हुजूर की शान क्या। कहा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं लेकर के आगे बैठ गई हूँ। कहती मेरे हाथ में रस्सी थी, सरकार ने अपने हाथ में पकड़ ली है। कहते जैसे सरकार ने अपने हाथ में पकड़ी, मुझे ख्याल आया कहीं हाथ जख्मी ना हो जाए, नबूवत वाले नर्म हाथ। कहा मैंने एक बार छुड़ाया, हुजूर ने फिर पकड़ लिया। कहा दूसरी बार छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। कहा तीसरी बार छुड़ाना चाहा। कहते आका ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी हिम्मत ना हो सकी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन मैं समझ की पा रही थी राज क्या है। कहते फिर मैंने रस्सी छोड़ दी, शहजादे जैसे तेरी मर्जी है। कहा फिर मैंने इशारा किया, मेरी सवारी जो चल नहीं पा रही थी अब हवा से ज्यादा तेज दौड़ती जा रही है। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज सवारी तुझे नहीं मुझे चलानी है, इसलिए कि जो बीमार है इसे शिफा भी देना है, जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना है। कहा नबी ने रस्सी थामी है और सवारी हवा से बात कर रही है। कहा इतनी तेजी से दौड़ी है कि जो पहले बच्चे लेके गई थी वो पीछे रह जाती है। किसी ने कहा वो हलीमा जा रही है, वो हलीमा जा रही है। किसी ने कहा नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, इसलिए कि हलीमा मक्के में होगी। कहा जब ये बातें हुई एक औरत ने कहा हलीमा का तू की है? कहा हाँ मैं की हूँ। कहा इतनी तेज कैसे? क्या सवारी बदलती है? हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया। कहा सवारी नहीं, हलीमा ने मक्के में सवार बदल दिया है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक